السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکبر بادشاہ نے کافی عرصہ ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی اثر و رسوخ رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں ایک ڈاکو جس کا نام جنگا تھا، اس نے کافی خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے سپہ سالار راجہ مان سنگھ کو اس کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ راجہ مان سنگھ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک دن وہ دربار میں آیا۔ اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے جنگا ڈاکو کو پکڑ لیا ہے؟ اس نے بولا، جی حضور، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ بادشاہ نے بولا، اس کو دربار میں حاضر کرو۔ لیکن راجہ مان سنگھ بڑی رونے والی صورت بنا کر بولا، حضور، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن جب ہم اس کو آپ کے دربار میں لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی۔ ہم ندی میں بیٹھنے کے لیے کشتی کا انتظار کر رہے تھے، اسی اثناء میں وہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے سمجھدار اور اتنے بڑے سپہ سالار ہو، اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو باقی تم سے کیا اثر لیں گے؟ لہٰذا تم میرا ملک چھوڑ دو اور یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اور آئندہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ بادشاہ نے تو اس کو ملک بدری کا حکم دے دیا، لیکن راجہ مان سنگھ کی بہن جودھا بائی، جو کہ اکبر کی بہت لاڈلی اور چہیتی بیوی بھی تھی، اس کے پاس اس کے حرم میں گیا۔ بادشاہ نے اس کو آوازیں دی۔ اکبر بادشاہ کی آوازیں سن کر رانی تھوڑا سا پریشان ہو گئی اور جلدی سے باہر آئی، اس کے سامنے حاضر ہوئی اور بادشاہ نے اس کو بتایا کہ میں نے تمہارے بھائی راجہ مان سنگھ کو ملک بدری کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے ایک ڈاکو کو پکڑا، لیکن اس کی حراست سے وہ بھاگ گیا۔ رانی چونکہ راجہ مان سنگھ کی بہن تھی، اس نے بادشاہ کو کہا کہ اس میں ضرور میرے بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور فرمائیں۔ اکبر بادشاہ کو یہ سن کر مزید غصہ آ گیا کہ رانی میری طرف ہونے کی بجائے اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی ہے۔ رانی نے پھر ایک مرتبہ اس کو زور دیا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اکبر کو اس پر بھی غصہ آ گیا۔ اس نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو اپنا بھائی اتنا پیارا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں، اور محل سے جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں، وہ چاہے ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہو یا جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ شام تک یہ محل خالی کر دیں۔ بادشاہ تو یہ کہہ کر چلا گیا۔ اسی اثناء میں راجہ مان سنگھ اپنی بہن کے پاس آیا اور اس سے بولا، بہن، کہ بادشاہ نے مجھے ملک بدری کا حکم دے دیا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ بہن نے اس کو اپنی کہانی بھی بتا دی کہ بادشاہ نے مجھے بھی یہ محل چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ میں نے تمہاری طرفداری کی تھی۔ دونوں ہی بہت پریشان تھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ آنن فانن کل تک جو بادشاہ ہمیں اپنی پلکوں پر بٹھاتا تھا، آج اس نے ہمیں ملک چھوڑنے کا اور محل چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ راجہ مان سنگھ نے اپنی بہن سے کہا، ہمیں ضرور بیربل سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے، شاید اس کے پاس کوئی ترکیب موجود ہو جس سے بادشاہ خوش ہو جائے۔ دونوں نے حامی بھری اور بیربل کی طرف چل دیے۔ بیربل کے گھر پہنچ کر انہوں نے اسے ساری کہانی سنائی اور سارا ماجرا اور قصہ بیان کیا۔ بیربل نے کہا کہ میرے پاس اس کا ایک حل موجود ہے، لیکن جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرنا ہوگا، اگر تم نے اس سے غلط کیا تو پھر میری ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہوگی۔ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حامی بھری کہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ رانی نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کے ساتھ شام کا کھانا کھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد تو میں نے یہ محل چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بادشاہ
نے یہ سن کر اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، شام کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ بادشاہ رانی کے پاس گیا تو رانی نے اس کو شربت پلایا اور یہ کہا کہ کھانا آنے میں ابھی دیر ہے، آپ اتنی دیر یہ شربت نوش فرمائیں۔ شربت ٹھنڈا اور میٹھا تھا، بادشاہ نے خوشی خوشی وہ پی لیا، لیکن شربت پینے کے کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کو نیند آ گئی اور بادشاہ وہیں پر سو گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد بادشاہ کی جب نیند کھلی تو اس نے اپنے آپ کو محل میں نہ پایا اور اس کے سرانے رانی بیٹھی تھی۔ اس نے رانی سے پوچھا کہ یہ میں کہاں پہ ہوں؟ رانی نے کہا کہ آپ میرے ابا کے گھر پہ ہیں، میں محل چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے یہ سن کر غصے سے اس کو بولا، میں نے تمہیں محل چھوڑ جانے کا حکم دیا تھا تو پھر تم ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ رانی نے کہا کہ حضور، میں تو آپ کا حکم بجا لائی ہوں، میں محل چھوڑ کر اپنے ابا کے گھر آ گئی ہوں اور ساتھ آپ کو بھی لے آئی ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر مزید غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو جانے کا بولا تھا اور آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ رانی نے کہا کہ حضور، آپ نے خود ہی بولا تھا کہ اس محل میں جو سب سے پیاری چیز آپ کو لگتی ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں، تو مجھے اس محل میں آپ سے پیارا کوئی نہیں تھا، سو میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ بادشاہ یہ سن کر فوراً ہی ہنس پڑا اور اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور وہ رانی کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ اسی اثناء میں جب محل میں پہنچا تو راجہ مان سنگھ جو تھا اس نے وہ ڈاکو کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس ڈاکو کو کیسے پکڑا؟ اس نے کہا کہ یہ بھی بیربل نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ جب آپ کشتی کا انتظار کر رہے تھے اور ڈاکو بھاگ گیا تھا تو آپ نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی تھی؟ دریا کنارے کیونکہ عام طور پر رش نہیں ہوتا، صرف کشتی والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو راجہ مان سنگھ نے بیربل کو بتایا کہ میں نے صرف ایک سادھو کو دیکھا تھا جو کہ اپنے حال میں مست تھا۔ بیربل کو یہ سن کر تھوڑا سا شک ہوا کہ سادھو اس طرح سے دریا کے کنارے کوئی خاص کام سے ہی آ سکتا ہے۔ اس نے اس کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ راجہ مان سنگھ نے سپاہیوں کو سادھو کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ سادھو کو جب پکڑ کر لایا گیا تو وہ جنگا ڈاکو ہی تھا، سو اس طرح ڈاکو پکڑا گیا۔ اکبر بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے راجہ مان سنگھ کا عہدہ بھی اس کو واپس کر دیا اور بیربل کی ذہانت کو سراہا کہ تم نے مجھے بہت بڑے دکھ سے بچا لیا ہے، یقیناً میں رانی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا اور رانی اپنے بھائی کے بغیر بھی ادھوری تھی۔ ایک بار پھر بیربل نے راجہ کو اپنے فیصلے واپس لینے کا موقع دیا۔ اس بات سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ناظرین، یہ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد ولاگز۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔